امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہفتے کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کیرولین لیوٹ نے کہا کہ مذاکراتی ٹیم ہفتے کے صبح اسلام آباد پہنچے گی۔ بات چیت کا پہلا راؤنڈ ہفتے کے روز ہوگا۔ مذاکراتی ٹیم میں جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف بھی شامل ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ لبنان اس جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے۔ ایران اب اس خطے میں پراکسیز کو ہتھیار فراہم نہیں کر سکتا۔ ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے پر اتفاق کیا تھا۔ کیرولین لیوچ نے کہا کہ پہلے ایرانی تجاویز ناقابل قبول تھیں، بعد میں معقول تجاویز دی گئیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات رواں ہفتے شروع ہو رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ ابتدائی نکات کو مسترد کر دیا گیا تھا، نئی تجاویز زیادہ قابل فہم ہیں۔ امریکہ اور پاکستانیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جے ڈی وینس نے واضح کیا کہ لبنان پر حملے کبھی بھی سیز فائر معاہدے کا حصہ نہیں تھے۔ اگر ایران چاہتا ہے یہ معاہدہ لبنان کی وجہ سے متاثر ہو تو یہ اس کا اپنا انتخاب ہوگا۔ مزید کہا کہ ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا ہے اور اب اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ زمینی حقیقت یہی ہے کہ دونوں ممالک مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے اندر کچھ عناصر اس عمل سے خوش نہیں ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات پاکستان کے ذریعے جاری ہیں۔ آبنہ ہرمز میں ٹریفک بڑھنے سے تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں۔ جنگ بندی اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ امریکہ ان میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے۔ گیند امریکی کورٹ میں ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے وعدوں پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کی گئی 10 نکاتی تجاویز مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی خلاف ورزی کا شکار ہو چکی ہیں۔ کالے باف کے مطابق ان تجاویز کی کم از کم 3 شقیں پہلے ہی توڑی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اہم نقطہ جس میں جنگ بندی کو لبنان تک توسیع دینے کی بات شامل تھی، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، جس کا ذکر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ایرانی اسپیکر نے مزید انکشاف کیا کہ ایک ڈرون ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا جو معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس میں ایسی کسی بھی خلاف ورزی پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری افزودگی کے حق کو بھی اس 10 نکاتی منصوبے میں شامل کیا گیا تھا۔ محمد باقر کالی باف نے اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد کو آغاز سے پہلے ہی کھلے عام پامال کر دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ امریکہ معاہدے کی شرائط سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر ویڈیو شیئر کر دی، جس میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ لبنان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ اسماعیل بقائی کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے معاہدے سے پھرنے کی ایک اور مثال نہیں تو کیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے وزیر اعظم شہباز شریف کا گزشتہ روز کا بیان بھی شیئر کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ایران اور امریکہ نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے جو لبنان سمیت ہر جگہ لاگو ہوگی۔